بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر سال اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق زمین گردش کرتے ہوئے سورج سے مخصوص فاصلے پر پہنچ جاتی ہے، جس سے زمین کا درجہ حرارت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موسم کی اس تبدیلی کے ساتھ ہی زمین پر موجود جاندار اجسام کی کیفیات، محسوسات اور عادات میں بھی تبدیلیاں واقع ہونے لگتی ہیں۔ حضرت انسان بھی اس موسم میں اپنی ذہنی اور جسمانی کیفیات میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، بلکہ اکثر دیگر جانداروں کی نسبت انسان کو ٹھنڈ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ آب و ہوا کے ٹھنڈی شکل میں تبدیل ہوتے ہی انسان دو چیزوں کو لازمی اختیار کرتا ہے۔ ایک تو اپنے لباس، خوراک اور عادات کو موسم کی مناسبت سے ڈھال لیتے ہیں، جیسے ہلکے پھلکے کپڑوں کی جگہ سویٹر اور جیکٹس وغیرہ لے لی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لحاف اور رضائیوں کو نکال لیا جاتا ہے، اور دوسرا گرم خوراک کی طرف خصوصی طور پر توجہ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موسم کی تبدیلی کا مقابلہ کرنے اور سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اسی مناسبت سے بے شمار پھل اور میوہ جات پیدا فرمائے ہیں، جو بذات خود یا ان سے تیار ہونے والی اشیاء سردی سے بچاؤ میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ میوہ جات میں مونگ پھلی سردیوں کا لاجواب تحفہ ہے۔ سردیاں شروع ہوتے ہی مونگ پھلی کی مانگ پورے ملک کی منڈیوں میں بڑھ جاتی ہے۔ مونگ پھلی کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور یہ جسم کے درجہ حرارت کو بڑھانے اور ٹھنڈ کو کم کرنے میں معاون کردار ادا کرتی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق گرم تاثیر رکھنے کے سبب مونگ پھلی کا استعمال سردیوں میں ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ گرم تاثیر رکھنے والا گڑ جو گنے کے رس سے تیار کیا جاتا ہے، یہ بھی ٹھنڈ کو دور کرنے کے لیے بہت بہترین مانا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مونگ پھلی اور گڑ کے فوائد سے آگاہ کریں گے، اور آخر میں مونگ پھلی اور گڑ سے بننے والی ایک خاص ڈش کا ذکر بھی کریں گے، جو انتہائی لذیذ اور انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، پہلے آپ کو سردیوں میں گڑ کھانے کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں۔ گڑ کے استعمال اگر سردیوں میں کیا جائے تو یہ جسم کو گرم رکھنے کے ساتھ ساتھ قوت مدافعت کے نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ موسم سرما میں گڑ کے استعمال کرنے سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دماغ۔ گڑ جسم کے اعضاء کے لیے کلیننگ ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ایک یورپین جرنل میں شائع ہونے والے آرٹیکل کے مطابق گڑ کا سردیوں میں استعمال پھیپھڑوں، معدے، آنتوں، گلے اور سانس کی نالی کی صفائی کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ باہر جانے اور فضائی آلودگی میں سانس لینے کی وجہ سے سانس سے متعلق بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس پر قابو پانے کے لیے روزانہ معمولی سا گڑ کھانا مددگار ہوگا۔ نمبر 2، جسم کو گرم رکھتا ہے۔ اگر ہم گڑ کی تاثیر کی بات کریں تو اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ گڑ کا استعمال سردیوں کے موسم میں کریں گے تو یہ آپ کے جسم کا درجہ حرارت گرم رکھے گا۔ گڑ کھانے سے میٹابولزم کا نظام اچھا ہوتا ہے، جس سے جسم گرماہٹ پیدا کرتا ہے، جو خون کی روانی کو بھی بہتر کرتی ہے۔ نمبر 3، اہم نمکیات۔ گڑ کی غذائیت کے اعتبار سے بات کی جائے تو اس میں فاسفورس، کیلشیم، آئرن، وٹامن بی کے ساتھ ساتھ میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گڑ نظام اعصاب کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، درد شقیقہ میں معاون۔ گڑ کے استعمال درد شقیقہ کے مریضوں کے لیے نہایت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ گڑ میں موجود آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم، کیلشیم، مینگنیز، زنک اور سیلینیم ایسے نمکیات ہیں جو مائیگرین یعنی درد شقیقہ کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اب مونگ پھلی کے فوائد جان لیں۔ مونگ پھلی میں پائے جانے والے غیر تقسیدی اجزاء غذائیت کے اعتبار سے سیب، چقندر اور گاجر سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ یہ غیر تقسیدی اجزاء ہونٹوں کو گلابی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن سی سرطان کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 100 گرام کچی مونگ پھلی میں 1 کلو دودھ کے برابر لحمیات ہوتے ہیں۔ اس میں حیاتین کی مقدار گوشت کے مقابلے میں 1.3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مونگ پھلی توانائی کا ذخیرہ ہے۔ اس میں لال اور سفید گوشت، انڈے اور سبزیوں کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے، جو جسم کو فعال رکھنے میں مدد دیتا ہے اور مسلز بنانے کے خواہشمند افراد کے لیے مفید ہے۔ مونگ پھلی میں موجود کیلشیم، وٹامن ڈی انسانی جسم کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنا کر انہیں بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق مونگ پھلی میں پائی جانے والی قدرتی چکناہٹ انسانی صحت، جلد اور بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے، اور بار بار ٹخنوں کے ٹوٹنے کی شکایت سے بھی بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ مونگ پھلی ان بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نمبر 1، موٹاپا۔ مونگ پھلی میں چربی کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے، مگر اس کا اعتدال میں استعمال کیا جانا چاہیے۔
یہ پروٹین اور فائبر سے بھری ہوئی ہوتی ہے جو وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ نمبر 2، صحت قلب۔ مونگ پھلی آپ کو مختلف عوامل پر قابو پانے میں مدد کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو دل کی بیماریوں کے خطرے سمیت کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ آپ کی دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بھی مدد کرتی ہے۔ نمبر 3، بلڈ شوگر۔ مونگ پھلی ایک کم گلائسیمک خوراک ہے جو اسے شوگر کے مریضوں کے لیے اچھا بناتی ہے۔ گلائسیمک انڈیکس بلڈ شوگر لیول پر کھانے کے اثرات کو بیان کرتا ہے۔ شوگر کے مریض اپنی شوگر کی خوراک میں مونگ پھلی کو محدود مقدار میں شامل کر سکتے ہیں۔ غذا میں سادہ تبدیلیاں آپ کو بلڈ شوگر لیول کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ نمبر 4، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور۔ مونگ پھلی کئی ضروری غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو پروٹین، اومیگا 3، اومیگا 6، فائبر، تانبا، فولیٹ، وٹامن ای، فاسفورس اور میگنیشیم وافر مقدار میں حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مونگ پھلی میں اینٹی آکسیڈنٹس کی بھاری مقدار ملتی ہے جن کی موجودگی کے باعث معدے کے اندر کینسر پیدا کرنے والے مرکبات کی ساخت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور جو معدے کے کینسر کی روک تھام ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں دل کے امراض اور ذہنی دباؤ سے بھی بچاؤ ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق مونگ پھلی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس دل میں سکڑن اور تنگی پیدا کرنے والے ہارمونز کے اثرات میں کمی لاتے ہیں۔ نالیوں میں بندش پیدا کرنے والی رطوبتوں کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ اس طرح بلڈ پریشر بلند نہیں ہوتا۔ ایک اور مزے کی بات بتاتے ہیں کہ مونگ پھلی کے دانوں کو ابال لیا جائے تو اس میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے اثرات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مونگ پھلی سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مونگ پھلی جسم پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، مگر اس کے فوائد کے ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں۔ بیشتر افراد کو علم نہیں ہوگا کہ مونگ پھلی کس وقت نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، اس سے خارش میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حاملہ خواتین کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ اسی طرح کھانسی کی صورت میں اس کے استعمال ترک کر دیں کیونکہ یہ چکنائی سے بھرپور میوہ ہے جو کھانسی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد بھی مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کم کھانے سے انہیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا مریضوں کو بھی مونگ پھلی کے استعمال کم کرنا چاہیے، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جن افراد کے معدے میں تیزابیت ہو ان کو بھی مونگ پھلی سے دور رہنا چاہیے کیونکہ خشک میوہ جات گرم تاثیر رکھتے ہیں، اس لیے مونگ پھلی بھی تیزابیت یا معدے میں گرمی کے مرض میں اضافے کا سبب بنتی ہے، تاہم صحت مند معدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں مونگ پھلی اور گڑ کی۔ سب سے پہلے آپ گڑ کا شیرہ تیار کر لیں، پھر اس گڑ کے گاڑھے قوام میں مونگ پھلی کے بھنے اور چھلے ہوئے دانے ملا لیں، پھر اس کو کسی برتن میں ڈال کر چھوڑ دیں۔ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اسے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ یوں یہ لذیذ اور غذائیت سے بھرپور مونگ پھلی والا گڑ تیار ہے جو جسم کی حرارت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر جماتے وقت اس میں بھنے ہوئے صاف تل اور کھوپرے کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کی لذت مزید دوبالا ہو جاتی ہے اور اس کو کھانے سے دونوں چیزوں کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔